میرے دوست، اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے، کیا اس کی ذات میں شرک کرنے والا دائرہ اسلام میں باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ مشرک ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے رسول۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، تو ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جانتے تھے قبیلے بنو مستلق نعوذ باللہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے محلے میں مال اور زکوٰۃ کے سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول غیب جانتے ہوئے بھی حضرت خالد کو حکم دیا کہ جا کے ان سے لڑاؤ؟ کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے اپنے لوگوں کے بارے میں سب کچھ انہیں علم تھا، اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو زبردستی قتل کرواتے تھے؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی پہ الزام نہیں ہے۔ ظالموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت کو چھین کر تم نے مخلوق کو یہ صفت بخشی ہے، تو کتنا ظلم کیا ہے اور کس قدر توہین کی ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جانتے تھے کہ قبیلہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت خالد کو جہاد کے لیے بھیجا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خبر نہ دیتا تو اس بے خبری میں، اور اگر وہ سردار بیچارہ آ کے پہلے سے نہ بتلاتا حضرت خالد کو، تو آؤ بیچارے تو مفت میں مارے جاتے۔ اللہ کے نبی جان بوجھ کے اپنے صحابہ کو قتل کرواتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہی بات تو ثابت ہوئی، یہی بات تو ثابت ہوئی مسلمانوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ سراسر ظلم ہے، اللہ کے نبی کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانے دیے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زبان سے تو اللہ یہ کہلوائے کہ زمین و آسمان کے خزانے تمہارے پاس نہیں، اور آج گنج بخششوں کا خزانہ مخلوقات کو بنایا ہوا ہے، امتی کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ بنو مستلق کا اس واقعے سے بھی یہ بات ہمیں کھلے طور پر واضح ہوتی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ موحد یا مسلمان یا جنتی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مکمل تقاضوں کو پورا کرے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا لب لباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توحید کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے، ایک زبان سے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے، اور دل سے اس کو تسلیم کرے، اور عمل سے اس کو اظہار کرے۔ یہ تین چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر چاہیں تو دنیا میں ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز نہیں پائی گئی تو یاد رکھو وہ انسان مومن اور موحد اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو اس وقت جو صفحہ ہستی پہ موجود ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، انہیں چار کیٹیگریوں میں تقسیم کر لو۔ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی رکھو کہ اگر کوئی شخص، پہلا گروہ ان کا رکھو کہ اگر کوئی شخص توحید کو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، توحید کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص ضدی، ہٹ دھرم اور کافر ہے۔ اس کی مثال فرعون اور اسی طرح سے ابلیس وغیرہ کو لے لیں۔ فرعون جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کا معبود نہیں ہے، فرعون کو اس بات کا پتہ تھا۔ اور اس کی دلیل جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ دریا میں اترا اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے غرق کیا، ڈبونا چاہا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ میں تسلیم کرتا ہوں تو معبود برحق ہے، تو معبود حقیقی ہے، میں مانتا ہوں۔ تسلیم کیا نہیں کیا؟ تو اسے علم تھا توحید کا، اللہ کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ ضدی، ہٹ دھرم اور کافر قرار دیا گیا کہ نہیں قرار دیا گیا؟ ابلیس توحید کو جانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو وہ ہمیشہ رب ہی کہتا ہے، اے میرے رب اگر تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے تو مجھے ذرا قیامت تک چھٹی دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اسے پتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کیا ہے، اسے علم ہے، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا آدم کا سجدہ کرو، اس نے سجدہ عمل سے اس نے اس توحید کا ثبوت پیش نہیں کیا، اس لیے وہ کافر اور ضدی اور ہٹ دھرم کہلایا گیا کہ نہیں گیا؟ تو ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو توحید کو جانتے ہیں پر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کا حشر فرعون اور ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو توحید کو جانتے ہیں، دل میں بھی سمجھتے ہیں، مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے، عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو دنیا مجھے وہابی کہہ لے گی، دنیا تو کہیں گے جی وہابی ہو گیا، یہ کہاں سے نیاز پھاتیہ چھوڑ دیا، دنیا تانے دے گی، دنیا لان تان کرے گی، گاؤں والے ماریں گے، گاؤں والے پیٹیں گے، بالکل ابو طالب کی روش۔
بالکل ابو طالب کی روش. ابو طالب کو علم تھا توحید کا, ابو طالب توحید کو جانتے تھے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً وہ اب کہتے تھے کہ تو جو دین لے کے آیا, چپکے سے کہتے تھے کہ جو تو دین لے کے آیا تیرا دین سچا ہے, لیکن زبان سے میں کہہ نہیں سکتا, تیرے اس دین پہ عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ مجھے تانے دیں گے لوگ, میرا منصب چھن جائے گا, مجھے ووٹ نہیں ملے گا, ملکی سیاست میں میرا رول نہیں ہوگا کچھ. آج یہی ہوتا ہے نا. اگر ہمارے یہاں کے ملک کے جو جماعت ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی جماعت کہلانے والے, نام لو مثلا جماعت اسلامی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں بیچارے, اگر یہ قبروں کے خلاف بول دیں پاکستان میں تو یہ میں دیکھوں ذرا اور کیا بولیں گے. پروفیسر عبدالغفور صاحب آج بھی داتا گنج ہجویری کے جو صدر ہیں, امیر جماعت اسلامی ہیں, اس کے پروفیسر عبدالغفور صاحب وہ آج بھی ہجویری کے مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں. رام بھی خوش, رحیم بھی خوش, سب خوش, اور اس پرچم جماعت اسلامی کے تعلق سے, اور چلو جناب عالی ہم ووٹ اور سیاست حاصل کریں گے. بولے کوئی, ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, کیونکہ 80% کے قریب ہمارے ملکوں میں مشرک بھرے پڑے ہیں, قبر پرست. 80% کے قریب, 80% نکل جائیں گے. شیعہ تو الگ سے نکلے, دوسرے الگ سے نہیں, یہ تو دیں گے نہیں شیعہ. اسی طرح سے جو اگر یہ قبروں کے خلاف بولے تو اور دوسرے لوگ نہیں دیں گے, تو ان کو 20% لے کے کیا کریں گے؟ ان کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی, تو حکومت ہو گئی. اس طرح سے لوگ اس دعوت توحید کو کھلم کھلا نہیں بیان کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو منصب, ان کی روٹی روزی بڑھی ہوئی ہے, ان کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے. بعض لوگ مرشدین اور ہمارے کانوں نے سنا ہے, اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ قرآن تمہیں نہیں معلوم ہے, سجادہ نشین ہیں, پیر تھے, سب کچھ تھے, ان سے کہا گیا یہ تمہیں نہیں معلوم ہے, یہ تمہیں نہیں معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, قرآن ہے. کہتے ہیں یہ پیٹ کہاں کے لے کے جاؤں, یہ پیٹ, اس پیٹ کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں. اگر تمہاری طرح بنے تو تم جیسے فقیر ہم بھی ہو جائیں گے. یہ محل, یہ ایئر کنڈیشن, یہ فریج, یہ قالینیں, یہ گدے, یہ پاؤں ہاتھ چومنا, جوتوں پہ چہروں چاٹتے ہیں, جوتے بھی چاٹتے ہیں, باقاعدہ جوتے پالش کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, چٹواتے ہیں اس طرح سے. یہ سب کہاں ملے گا؟ یہ آشائشیں, یہ آرام, یہ سکون ان کے بچے برٹش اور امریکہ اور لنڈن کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بھوک بھرے نظر و نیاز کے نام پہ ان کی جیبوں میں بھرے جا رہے ہیں. 50 ٹن, ارے 50 یعنی میں باقاعدہ عرق گلاب خرید کے داتا گنج ہجویری کا مزار دھلا جاتا ہے, باقاعدہ دادا. اور جب بھی کوئی معاملہ کامیابی ہو یا کچھ بھی ہو تو فوراً چادر چڑھائی جاتی ہے. درگاہوں کی زیارت, مسجد میں نہیں کوئی جاتا ہے, درگاہوں کی صفائی ہو رہی ہے, درگاہوں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں, پھول چڑھ رہے ہیں, اس کو عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے, سب اسی میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی قسم. اور نام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہم سچے پکے مسلمان ہیں. ابو طالب کی روش کہتے ہیں اگر یہ چھوڑیں گے تو ہمیں منصب ملے, ہماری روزی روٹی جائے گی, ہمیں کوئی کھانا پانی نہیں دے گا, محلے میں ہمیں لوگ بدنام کریں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں حقیقتوں کو, اللہ کی قسم حقیقت سمجھتے ہیں, لیکن اقرار نہیں کرتے. کیوں؟ اقرار کریں گے تو ان کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا.